نفع آپ کو کم حاصل ہوا ہے، تو چانس کا ایلیمنٹ بھی رہتا ہے۔ تو اصل میں سود میں محنت کو نکالا گیا، پیسہ پیسے کو کھینچے، اور جوئے میں چانس کے اوپر سارا دار و مدار رکھ دیا، اس میں بھی محنت کوئی شامل نہیں، چانس ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر، جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا، ایڈورٹیزمنٹ ہے تو اس کے اندر جو ہے عورت کی تصویریں آ رہی ہیں، اور کوئی معاملہ ہے آپ کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹی وی پر ایسے پروگرام دکھاتے ہیں، ننگے ناچ دکھا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، سپانسر کر رہے ہیں ان کو، تاکہ اپنے پروڈکٹ کی بھی ساتھ ہی ساتھ پبلسٹی ہو جائے۔ تو یہ اور فلموں کا جو سارا نظام ہے، ڈراموں کا نظام ہے، اس میں ناچ اور گانے ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے سفلی جذبات کو مشتعل کر کے کمانا، حرام۔ اسی طریقے سے انسان کے ہوش اور شعور کو ختم کر دینے والی چیزیں جنہیں ہم منشیات کہتے ہیں، یہ جو ڈرگز ہیں، ان ڈرگز کا حرام ہونا یہ بالکل ثابت ہے۔ نہ صرف شراب حرام ہے، بلکہ جو شے بھی انسان کے شعور کو ختم کر دے وہ تمام چیزیں حرام ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہو یا کوئی اور شے ہو، ان چیزوں سے کمائی بھی حرام ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دو دیواریں ہیں، ان دیواروں کے اندر ہوگا یہ کیپٹلزم۔ اس لیے میں نے کہا تھا اے لمیٹڈ کنٹرولڈ کیپٹلزم، تاکہ سرمایہ چھا نہ جائے، سرمایہ ہی پورے معیشت کے اوپر چھا نہ جائے، بلکہ سرمایہ کاری ہو، سرمایہ کو میدان میں لگائیے، انڈسٹری میں لگائیے، کاروبار میں لگائیے، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، اور جنسی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی نہ کی جا رہی ہو، اور منشیات نہ ہو، ڈرگز نہ ہو، اور اس کے اندر اندر آپ جائز کاروبار کریں، محنت کریں، آپ زیادہ محنت کریں گے، کمپٹیشن کریں گے، اس میں آپ بہتر سے بہتر پروڈکٹ میدان میں لائیں گے، اور کوشش کریں گے کم سے کم قیمت پر تاکہ زیادہ لوگ آپ کا مال خریدیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ اکانومی بڑھتی ہے، فلرش کرتی ہے۔ جبکہ وہ جو نظام تھا کمیونزم کا، اس میں چونکہ پرسنل انسینٹیو نکل گیا تھا، اس میں زیادہ محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ہمیں تو فکس ویج ملنی ہے، فکس تنخواہ ملنی ہے، زیادہ محنت کیوں کریں؟ لہٰذا وہاں پر ٹو ورک مور، اس کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اس کیپٹلزم میں انسینٹیو تھا، لہٰذا کیپٹلزم جیت گیا، کمیونزم ہار گیا۔ اسلام میں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف کیپٹلزم ہے، فری اکانومی ہے، مارکیٹ اکانومی ہے، فورسز آف دی مارکیٹ کو مانا گیا ہے، ریٹس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہیے، ریٹس جو ہے نارمل ڈیمانڈ اور سپلائی کے اوپر گھٹیں بڑھیں، چلنے دو۔ تو اسی طریقے سے آپ جتنے بھی انسینٹیوز ہو سکتے ہیں اور جن کی بنا پر اکانومک جو کیپٹلسٹک اکانومی گرو کرتی وہ سب ہیں، لیکن لمیٹڈ۔ اب سود کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو ننگا سود ہے، براہ راست سود، وہ تو اتنی حرام شے ہے، اتنی حرام شے ہے، صرف پیسہ پیسے کو کما رہا ہو، جس کے ساتھ کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے، قرض دیتا ہے لیکن وہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اگر میرا یہ شخص جو مجھ سے قرض لے رہا ہے وہ کاروبار کرے، اس میں اس کو خسارہ ہو جائے تو میں بھی کچھ خسارہ برداشت کروں۔ وہ خسارے میں اور نفع میں شیئر کرنے کو تیار نہیں، وہ تو اپنا فکسڈ جو ہے وہ منافع لے گا۔ نتیجہ یہ کہ اس کی دولت بڑھتی چلی جائے گی، اس کا اگر کاروبار بیٹھتا تو بیٹھ جائے، وہ اگر دیوالیہ ہوتا تو ہو جائے، لیکن یہ کہ کیپٹلسٹ کا تو جو ہے وہ سرمایہ آتا چلا جائے گا۔ اسلام میں اس کی دو شکلیں ہیں جو جائز کی گئی ہیں۔ ایک ہے جسے مضاربت کہتے ہیں، ایک تو مشارکت ہے کہ کچھ لوگ مل کر وہ اپنا سرمایہ بھی جمع کر لیں تاکہ ان کے پاس زیادہ سرمایہ ہو انویسٹ کرنے کے لیے، اور اپنی محنت بھی جمع کر لیں، مل جل کر کام کریں۔ تو یہ شراکت ہے، اس شراکت کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس شراکت سے جو کچھ بھی منافع حاصل ہو تقسیم کر لیجئے، اور جو کچھ نقصان ہو اسے بھی سب مل کر بیئر کریں۔ شراکت تو بہترین شکل ہے کاروبار کی جو اسلام جس کی اجازت دیتا ہے۔ ایک مضاربت ہے، ایک شخص کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا ہے یا عورت ہے بوڑھی ہو گئی ہے یا کوئی اور کوئی مرض لاحق ہے کسی کو، تو وہ اپنا پیسہ کسی کو دیتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اس مضاربت میں ظاہر بات ہے نفع ہوگا تو اسے بھی ملے گا، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی بغیر محنت کے نفع مل رہا ہے، لیکن اس کو کاؤنٹر کر دیا گیا اسلام میں
کہ اگر خسارہ ہوگا تو سارا مال والے کے ذمے ہوگا، وہ ورکر جو ہے، عامل جو ہے، جس کو کہ قرض دیا گیا تھا یا پیسہ دیا گیا تھا مزاربت پر، وہ نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ نقصان پورا کا پورا اس ظلم مال پر آئے گا، صاحب مال پر آئے گا، جس نے کہ مال دیا تھا انویسٹ کر کے کاروبار کرنے کے لیے۔ تو یہ چیز کاؤنٹر کر رہی ہے اس کو کہ رسک اس میں زیادہ ہے، اس میں رسک جو ہے، ورنہ مشارکت میں تو سب کے سب اس رسک کو شیئر کرتے ہیں، نفع بھی آئے گا تو تقسیم کریں گے اور منافع بھی ہوگا تو سب مل کر اسے بیئر کریں گے، نقصان اگر ہوگا تب بیئر کریں گے۔ لیکن یہاں یہ کہ نقصان پورا کا پورا جو مالک ہے، جس نے پیسہ دیا ہے، اس کے اوپر ہوگا، مضارب کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے۔ یا پھر ایک شکل جو جائز کی گئی ہے وہ ہے رینٹنگ، کہ آپ نے ایک مکان بنایا ہے اور اسے آپ نے کرائے پہ لے لیا۔ یہاں بھی یہ شک ہوتا ہے، اور وہ جائز شک ہے کہ یہ اپنے سرمایہ پر کما رہا ہے، اس نے کوئی محنت اس میں نہیں کی، یہ مکان بنا کے دے دیا ہے، مکان کا کرایہ لے رہا ہے، جائز ہے، سوائے اس کے کہ مکے کی زمین کا کرایہ جو ہے حرام کر دیا گیا ہے، اور اسے حضور نے فرمایا من اکل کرا ارض مکہ فقط اکل الربا، جس شخص نے مکے کی زمین کا کرایہ لیا اس نے گویا کہ ربا لیا ہے، سود لیا ہے۔ سود جتنا کچھ حرام ہے اتنا ہی یہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہاں لوگ آتے ہیں اپنا ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے، اور اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وقتی طور پر کرایہ آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ حاجیوں کو سب سے زیادہ جو پے کرنا پڑتا ہے وہ تو وہاں کا کرایہ ہے جو مار دیتا ہے انہیں، اس کو حرام قرار دیا حضور نے۔ البتہ کرائے پر عام عمارتیں آپ عام گھر دے سکتے ہیں، اور اس میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ نے 10 لاکھ کا مکان بنا کر اور اس پر آپ نے 1000-2000 روپے کرایہ لے لیا تو وہ ایک شکل ہے۔ اگر آپ نے 10 لاکھ کسی کو دیے اور وہ کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں دونوں چیزیں موجود ہیں، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ مکان جو اس نے لیا اس سے وہ کیا لے گا؟ 1 مہینے رہے گا صرف نا، اس میں کسی نقصان کا امکان نہیں، اس کے لیے کوئی نفع کا معاملہ نہیں ہے، ایک فکسڈ بینیفٹ ہے جو اس نے حاصل کیا ہے۔ اور یہ جو مکان ہے یہ سرمایہ کی فلوئڈ فارم نہیں ہے، مائع فارم نہیں ہے جو گھٹ سکتی ہے بڑھ سکتی ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت سرمایہ ہے، اس کی فکس صورت ہے، اس کا فکس کرایہ آپ نے لے لیا، یہ جائز ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے وہ جو ننگا معاملہ ہے، آپ نے بینک میں روپیہ رکھا اور کھایا اس کا سود، حرام مطلق، حرام مطلق، حرام مطلق۔ بینک سے قرض لیا، اس پر سود دیا، چاہے آپ نے مکان بنانے کے لیے لیا، چاہے اپنے